اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہسون و تاسی کا قتل۔ بہسون محمد شیخ سعدی کے مقابلے میں آیا، جس نے سوس اور جوس کے علاقوں سے فوجیں جمع کر رکھی تھیں اور اپنی فوج کو لے کر فاس کے علاقے راس الماہ میں پہنچا۔ عثمانیوں کے انخلا کے بعد بہسون نے لشکر اولاد حرب جمع کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ 8 ماہ گزر گئے۔ جب وہ جنگ کی مکمل تیاری کر چکا تو مولائی محمد الشیخ کے مقابلے کے لیے فوج کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ وہ مراکش پہنچا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں میں سخت معرکہ ہوا۔ بہسون نے سعدیوں کو بہت بری طرح شکست دی، حتیٰ کہ انہیں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہسون مولائی نے محمد شیخ کو پیغام بھیجا اور کہا، تم اور تمہارے بیٹے مجھ سے آ کر ملو، میں اکیلا تمہارے پاس آتا ہوں، ہم مسلمانوں کو جنگ سے الگ کر دیتے ہیں۔ محمد نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اپنے والد اور بھائیوں کے پاس واپس آیا اور ان سے ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ محمد، اس کا والد اور اس کے 6 بھائی، ان تمام نے بہسون پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ وہ لڑتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور قتل ہوا۔ محمد شیخ اور اس کے ساتھیوں نے اس کا سر قلم کیا اور اس فوج کے سامنے لا کر اسے بلند کیا۔ بہسون کی فوج اپنے سپہ سالار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بلا مقابلہ ہار گئی اور محمد شیخ نے فاس پر قبضہ کر لیا، اور یوں بہسون دوبارہ فاس کا حاکم ہونے کے صرف 9 ماہ بعد فوت ہو گیا۔ اگرچہ اس کی موت کی وجہ سے فاس پر عثمانی سیادت کے اعلان کا پہلا موقع ضائع ہو گیا، لیکن ان واقعات کے روح پذیر ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانیوں کے پاس اس بات کے وسیع مواقع ہیں مغرب کی مقامی لڑائیوں میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بالخصوص محمد شیخ سعدی نے مغربیوں میں عثمانیوں کے خاتمے کے نام سے فاس کی تقریباً 2 سے زائد اہم شخصیات کو قتل کیا۔ مرینی کے 2 فقیہوں قاضی فاس محمد عبد الوہاب زکاک اور خطیب فاس ولی حسن علی حازوس کا قتل اس کے علاوہ ہے۔ شاہ جون ثالث نے مازکان کے پرتگالی حاکم فاروڈی کا لفوف کی طرف خط لکھا۔ یہ اس درخواست کا جواب تھا جو مولوی محمد شیخ نے مدریر اور لشبونہ کے حکمرانوں کے نام ارسال کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ عثمانیوں کے خلاف اس کو کمک پہنچائی جائے اور فوجوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس خط میں ان بعض شروط کا بھی ذکر کیا گیا جو پرتگالیوں نے سعدیوں کو مدد باہم پہنچانے کے عوض ان پر عائد کی تھی، مثلاً بادس بنیون آراش کی طرح بعض مغربی بحری مراکز پرتگالیوں کے حوالے کرنا۔ اس کے علاوہ مسیحی فوجوں کو ضروریات کی تمام اشیاء کی سپلائی جو اس کی مدد کے لیے بھیجی جائیں گی۔ اس خط کے آخر میں یوحنا ثالث ہسپانوی شہنشاہ نے اس بات کی ضرورت کا احساس دلایا کہ عثمانیوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا جائے۔ الغرض اس خط کے ذریعے دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی اور 962 ہجری 1555 عیسوی کے شروع میں حاکم مازکان کی وساطت سے 6 ماہ کی مدت کے لیے سعدیوں اور پرتگالیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کا صلح کا اثر ایک طویل عرصہ تک رہا۔ مازان کے حاکم نے سعدیوں سے رابطہ کیا۔ سعدیوں کی طرف سے ان مذاکرات میں مزوار بو عالم نامی شخص نے شرکت کی۔ پہلا خط جو منصور کی طرف سے اس سلسلہ میں لکھا گیا وہ خط ہے جو ہسپانوی حاکم وہران کا گورڈین کو ربیع الاول 963 ہجری 1555 عیسوی کو بھیجا گیا۔ مزوار نے کاؤنٹ کو اطلاع دی کہ وہ تمہارے تمام خطوط پہنچ چکے ہیں، اور اس نے ان خطوط سے مولوی محمد شیخ اور اس کے بیٹے عبداللہ کو آگاہ کر دیا ہے، جو اس بات سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہسپانوی وفد ان سے بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حاکم وہران نے بالفعل ایک 3 رکنی وفد بھیجا، جس نے مولوی شیخ محمد کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عثمانیوں کے خلاف ایک بھرپور حملے کا اہتمام کیا جائے اور اس حملے میں سعدی اور ہسپانوی دونوں فوجی شریک ہوں۔ اس وفد نے حاکم وہران کاؤنٹ کو جو رپورٹ پیش کی، اس میں بیان کیا کہ جب ہم نے خطوط ان کو پیش کیے تو سعدی فرما روا نے ہم کو بلا لیا کہ ہم براہ راست اپنی زبان سے بیان کریں یہ وفد کس غرض سے فاس آیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم مولوی عبداللہ اور رسپلہ سالار منصور بن غانم کی درخواست پر یہاں آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حاکم وہران سے درخواست کی ہے کہ الجزائر کے مسئلے پر مذاکرات کرنے کے لیے کچھ آدمی بھیجے۔ شریف نے ہمیں جواب دیا کہ وہ عرصہ سے یہی سوچ رہے تھے، اور یہ کہ وہ عثمانیوں کو افریقہ کے باقی ماندہ علاقوں سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ محترم شہنشاہ سے آتشی اسلحہ سے لیس 10,000 سپاہیوں کی امداد کا مطالبہ کرتے ہیں۔
اور یہ کہ شریف خیال کرتا ہے کہ محترم شہنشاہ ان سپاہیوں کے جملہ اخراجات بھی خود پورے کریں کیونکہ عثمانیوں کے انخلاء سے فائدہ شہنشاہ اور مسیحیت دونوں کو پہنچے گا۔ مذاکرات کا سلسلہ طویل ہو گیا اور آخر سپہ سالار برشمیدہ نے مجھے بتایا کہ شریف نے عثمانیوں سے جنگ کرنے کی غرض سے بہت سی دولت جمع کر رکھی ہے۔ شریف کو یہ بات خوش کر دے گی کہ شہنشاہ اس کی مدد کرے اور یہ کام بہت جلد ہونا چاہیے۔ مذاکرات میں الجزائر کا ذکر بھی آیا کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، تو سعدی فرما روائی کی رائے یہ تھی کہ اس شہر کو تاراج کر دیا جائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، رہے شہری تو ان سے مال چھین لیا جائے اور اگر وہ مال دینے سے گریز کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ سعدی فرما روا نے اس بات سے انکار کیا کہ مسیحیوں کے کسی غلام کو گرفتار کیا جائے۔ وفد نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ترک ان علاقوں میں اجنبی ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے دشمنوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ رہے عرب تو اگر وہ مقابلہ نہ کریں تو انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن سعدی فرما روا نے وضاحت کی کہ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ کسی عربی شخص کو غلام بنایا جائے کیونکہ یہ چیز شریعت کے منافی ہے۔ اس رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت سعدی کس حد تک عثمانیوں سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے ذاتی مفادات کی خاطر ہسپانوی اور پرتگالی مسیحی فوجوں سے مدد حاصل کرنے سے بھی گریز نہ کیا، خواہ یہ چیز اس کے اسلامی عقیدے اور مسلمانوں کے مفادات کے منافی ہی کیوں نہ ہو۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں کاؤنٹ کو ڈیٹ حاکم و حران نے ایک سفارشی خط لکھا اور یہ رپورٹ بھی اس خط کے ساتھ امیر فلپ بن شہنشاہ چارلس کو بھیج دی۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب خیال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وقت میں جب ہمارے سخت ترین دشمن فرانس کی پوری کوشش ہے کہ عثمانی بحریہ کو ساتھ لے کر ہماری سرحدوں پر حملہ کر دے، ہمیں ایک ایسا عربی امیر مل گیا ہے جو الجزائر میں عثمانیوں کے خلاف ہم سے مدد کی درخواست کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے تعاون سے وہ اپنے دینی بھائیوں سے لڑے اور افریقہ سے عثمانیوں کا قلعہ کما کر دے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس کو 10,000 ہسپانوی سپاہی فراہم کریں۔ اس طرح شریف سعدی نے بھی یہ شرط عائد کی ہے کہ اتفاق کی صورت میں مجھے اپنا بیٹا اس کے پاس رہن رکھنا ہوگا اور وہ اس حملہ کی فوری تیاری کے لیے مال دے گا، چونکہ اس سودے سے جناب کو اور پوری مسیحیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے شریف کے مطالبہ کو قبول کرنے میں بالکل متردد نہیں ہوں۔ میں اپنا بیٹا اس کے پاس گروی رکھوں گا، اگرچہ مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ وہ اسے ذبح کر دے گا، بلکہ میں اور میرے ساتھی بھی اپنے آپ کو گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ شریف ہمیں غلام بنا کر بیچنے کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ عثمانی خبر رساں اداروں پر اس سازش کا انکشاف۔ صالح رائس کو کسی طریقہ سے اس سازش کا پتہ چل گیا جو دولت عثمانیہ کے خلاف مغرب کے فرما رواں اور ہسپانوی مل کر تیار کر رہے تھے۔ اس سازش کا ہدف الجزائر سے عثمانیوں کی بے دخلی تھی، کیونکہ جب تک دولت عثمانیہ الجزائر میں تھی ہسپانیہ خطرے سے محفوظ نہیں تھا۔ صالح رائس نے باب عالی کو اس قسم کے مذاکرات کے بارے اطلاع بھجوائی۔ سلطان سلیمان کا فوری اور قطعی جواب تھا کہ اس سے پہلے کہ سعدی اور ہسپانوی مذاکرات کسی نتیجہ پر پہنچیں، ان پر حملہ کرنا ضروری ہے۔ سلطان سلیمان نے وہران پر قبضہ کرنے کی غرض سے 40 جہازوں کی کمک بھیجی۔ اس وقت سے دولت عثمانیہ کی اطراف و اکناف سے ہجرتوں اور رضاکارانہ فوجی امداد برابر فوجی ٹریننگ سینٹر کو غذا دیتی رہی، یعنی ٹریننگ کے لیے آدمی آتے رہے۔ یہ ٹریننگ سینٹر ترکی سے ماتحت تھا اور اس کی ہمیشہ تجدید ہوتی رہی۔ صالح رائس کی وفات۔ صالح رائس و ہران کی فتح کے لیے تیار ہو کر اپنا بحری بیڑا سلطان سلیمان قانونی کے بحری بیڑے میں ضم کر دیا۔ اس طرح اس کی بحریہ میں شامل جہازوں کی تعداد 70 اور سپاہیوں کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اس کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ وہ مراکش میں سر اٹھانے والے فتنوں و بغاوتوں کو سر کرتا تھا۔ ان علاقوں کو اپنے اقتدار کے سامنے سرنگوں کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی لشکر راستے میں ہی تھا کہ صالح رائس پر طاعون کا حملہ ہوا اور وہ رجب 963 ہجری 1566 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں راہ ملک بقا ہوا۔ دولت عثمانیہ کی یہ کوشش تھی کہ مغرب اقصیٰ کو اسلامی بلاک کا حصہ بنا کر ایک متحدہ لشکر تیار کیا جائے اور مسیحیوں کے خلاف نمرد آزما ہونے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس اتحاد سے مغرب اقصیٰ کے بالمقابل بحر اٹلانٹک کے ساحلوں پر واقع تمام بحری مراکز پر اسلامی بحریہ چھا جائے گی۔
اس طرح پرتگالیوں اور ہسپانیوں کا جدید دنیا اور مشرق سے بحری رابطہ بالکل منقطع ہو جائے گا اور یہ اسلامی فوجوں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد اس بات پر تھی کہ عثمانی لشکر ان ساحلوں تک پہنچ جائے اور ان مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جو ایک طویل عرصہ سے عظیم بحری امراء کے جھنڈے تلے دشمن فوجوں سے برسر پیکار چلے آتے تھے۔ خیر الدین عروج پر باربروسا اور صالح رئیس قائد یحییٰ نے فوجوں کی زرمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر صالح رئیس کے پلان کو تکمیل تک پہنچانے کا عزم کر لیا اور جہازوں پر سوار ہو کر وہران کی راہ لی۔ ابھی یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ سلطانی احکامات پہنچ گئے اور حسن کوٹ سما بیلر بائی کے منصب پر تقرر ہو گیا۔ بری اور بحری فوجیں وہران پہنچی اور انہوں نے شہر کا بڑی سختی سے محاصرہ کر لیا، لیکن عثمانیوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی وہران فتح نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ شہر کو ہسپانیہ کی طرف سے مسلسل مدد مل رہی تھی۔ محمد شیخ سعدی کا تلمسان پر قبضہ۔ شریف سعدی محمد الشیخ کو جب علم ہوا کہ عثمانی بحریہ استنبول واپس جا چکی ہے تو اس نے اس موقع سے غنیمت خیال کیا اور فوراً اپنی فوج تلمسان کی طرف بھیج دی۔ تلمسان کے لوگ ان مجاہدین کی صفوں میں شمولیت کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے تھے جو وہران کی واپسی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ شریف سعدی تلمسان میں اچانک داخل ہوا اور کسی کو پتہ تک نہ چلا۔ اس کی فوج کی قیادت بنی راشد قبائل کا سردار ابن غنام کر رہا تھا جو زیانی ملوک کا آخری وزیر تھا اور زیانی ہسپانیہ کے حلیف رہ چکے تھے۔ محمود و صفا بیگ کی قیادت میں تلمسان میں موجود عثمانی فوجی دستے جو شہر کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے سعدیوں کے خلاف ڈٹے رہے حتیٰ کہ سعدی لشکر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سعدی جانتے تھے کہ اگر تلمسان ان کی مملکت میں شامل ہو گیا تو مشرق مغرب اقصیٰ میں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ مغرب سے عثمانیوں کے اثر و رسوخ اور عمل دخل کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اس کے برعکس عثمانی دیکھ رہے تھے کہ الجزائر میں رہنے کے لیے تلمسان کو مرکز بنانا ضروری ہے کیونکہ تلمسان مغرب کے ساتھ جنگ کرنے میں بھی ایک مضبوط مراکز ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اندلس تک پہنچنے کے لیے قریب ترین راستہ ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مغرب اقصیٰ کے شمالی اور مغربی ساحل پر پرتگالیوں اور ہسپانیوں کے بحری روابط پر ضرب کاری لگانے کے لیے اسے بنیادی مراکز کی حیثیت حاصل ہے۔ دولت عثمانیہ نے سعدی حکام کے بارے اپنی پالیسی تبدیل کر دی۔ سلطان سلیمان قانونی نے دولت سعدیہ کے سلطان کے نام ایک خط لکھا اور اس کی کامیابیوں پر اسے مبارکباد دی اور اسے آگاہ کیا کہ کس طرح بنو مرین نے ان کی خدمت میں تحائف بھیجے ہیں، کیسے اس کے خط پر رد عمل کا اظہار کیا ہے، کس طرح اس کی امداد کا عندیہ دیا ہے اور اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے اور بتایا کہ سلطان ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آخر فرما روا ابو حسوس کے دور میں یہ میلان ظاہر ہوا تھا جس کو 4000 سپاہیوں کی مدد بھیجی گئی تھی۔ سلطان ایک ایسے بڑے اتحاد کے خواہش مند تھے جو بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مفادات کا دفاع کرتا، لیکن سلطان سعدی محمد الشیخ نے سلطان سلیمان قانونی کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کرنے سے انکار کر دیا اور سلطان سلیمان کے ایلچی کو ان کے الفاظ میں جواب دیا، اپنے سلطان امیر البحر کو میرا اسلام کہنا اور بتانا کہ سلطان مغرب مصر کی حکومت کے بارے تم سے ضرور جھگڑے گا اور انشاءاللہ تیری اس سے ضرور جنگ ہوگی اور تیرے پاس مصر آئے گا۔ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد شیخ سلطان سلیمان سے سخت نفرت کرتا تھا اور خلافت عثمانیہ کی شرعی و قانونی حیثیت کا قائل نہیں تھا۔ اس طرح اس گفتگو سے محمد شیخ کی اس خواہش کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے تمام مسلمانوں کی امامت کا خواب دیکھتا تھا۔ محمد شیخ کا قتل 964 ہجری 1557 عیسوی کو محمد شیخ اپنے خاص محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور مغرب کے سیاسی حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا، بالخصوص دولت سعدیہ کے حالات پر اس قتل کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے کیونکہ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ عثمانی مغرب پر قبضہ کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے نہیں کہ شمالی افریقہ پر مکمل قبضہ ہو جائے اور بس، بلکہ ہسپانیہ اور پرتگال کے قریب ترین نقطہ ہونے کی وجہ سے، اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے بھی حسن بن خیر الدین کی الجزائر واپسی۔ عثمانی سلطان نے حسن بن خیر الدین کی الجزائر واپسی کو ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 964 ہجری 1557 کو حسن شہید ہوئے اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک حسن بن خیر الدین مختلف علاقوں میں جہادی سرگرمیوں میں شریک رہا۔
بالآخر انہیں واپسی کا حکم ملا۔ لوگ ان کی واپسی سے بہت خوش ہوئے۔ حسن الجزائر کے معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا، حکومتی امور کو منظم کیا، فوجی نظم و نسق کو درست کیا اور فوج میں ڈسپلن پیدا کیا اور پہلے کی طرح جنگی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کے سامنے دو ہدف تھے، ایک شمالی افریقہ کو مسیحیوں کے وجود سے پاک کرنا اور دوسرا اندلس کو دوبارہ مسلمانوں کے دائرہ اختیار میں لانا۔ مسجد اقصیٰ میں داخلی بغاوتیں اور شورشیں۔ تار و دانت میں شیخ محمد کے قتل کے بعد سعدی امارت میں ہر طرف بغاوت اور مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جمادی الاولیٰ 965 ہجری فروری 1558 عیسوی میں سوس کے جنوبی علاقہ میں مولانا عثمان کی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رجب 965 ہجری اپریل 1558 عیسوی کو مولوی عمر نے مشرق میں دبدو کے مقام پر شورش برپا کر دی۔ ربیع الاول 966 ہجری دسمبر 1558 عیسوی میں مراکش میں مولوی عبد المومن نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن غالب نے اپنے 3 بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عبداللہ بن غالب کے بیٹے محمد المتوکل کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی قتل کے خوف سے بھاگ کر تلمسان اور الجزائر میں پناہ گزین ہو گئے۔ الغرض مولوی عمر، مولوی عبد المومن، عبد الملک، احمد بن مصور قتل ہونے سے بچ گئے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ غالب نے مراکش کا قصد کیا، پھر وہ تار و دانت آیا جنہیں اپنے باپ کے قتل کا انتقام لیا۔ سوس کی شورش کو فروغ کیا جس کی قیادت عثمان کر رہا تھا۔ اس کے بعد فوراً اپنی فوجوں کو جمع کرنے کے لیے فاس واپس آیا تاکہ حسن بن خیر الدین کے حملے کی راہ روکے، جو مغرب کے داخلی حالات کو غنیمت خیال کرتے ہوئے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے درپے تھا۔ فاس کے قریب وادی کا لین کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان زور کا رن پڑا، لیکن جنگ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچی تھی۔ حسن بن خیر الدین کو اطلاع ملی کہ ہسپانیہ کی فوجیں وہران کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ خیر الدین نے اندازہ لگایا کہ شاید دشمن اس کی واپسی کی راہ مسدود کرنا چاہتا ہے۔ عثمانی لشکر نے شمالی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واپسی کی راہ لی، کشتیوں پر سوار ہوئے اور الجزائر پہنچ گئے۔ جب تلمسان کا قائد اپنے فوجی دستے کی طرف واپس چلا گیا تاکہ آنے والے حالات کے لیے تیاری کرے، حاکم ہاران کو ڈیٹ کا قتل۔ حاکم ہاران کو ڈیٹ جانتا تھا کہ عثمانیوں کی تلمسان واپسی ہسپانوی وجود کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے مستغانم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مستغانم کو عثمانیوں نے وہران پر حملہ کے لیے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت دی ہوئی تھی، جبکہ کوڈیٹ اس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر پر حملہ کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کی نیت سے اس نے 12,000 جنگجوؤں پر مشتمل فوج تیار کی اور ان کی قیادت کرتا ہوا مستغانم کے شہر پر حلہ بول دیا، لیکن اس کا یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مسلمانوں نے ہسپانوی فوجوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور ذی قعدہ 965 ہجری اگست 1558 عیسوی کو ہسپانوی فوجوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا بے انداز نقصان ہوا، حتیٰ کہ کوڈیٹ حاکم ہاران بھی اس جنگ میں قتل ہوا۔ ہسپانوی فوج کی شکست کے باوجود عثمانیوں کے اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ عبداللہ الغالب باللہ ہسپانیوں سے ضرور گٹھ جوڑ کرے گا، اس لیے اس نے سعدی حکام کے خلاف باغیوں کی مدد کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھا اور پوری طرح احتیاط برتی۔ ربیع الاول 966 ہجری دسمبر 1558 عیسوی کو جب مولوی عبد المومن نے مراکش میں بغاوت کی اور الجزائر سے مدد مانگی تو الجزائر سے اسے کسی قسم کی عسکری مدد نہ ملی، البتہ اسے الجزائر میں خوش آمدید کہا گیا اور حسن نے اپنی بیٹی کی اس وضعیت میں دیکھ کر اسے تلمسان کا حاکم بنا دیا۔ ہسپانیہ کا گھیرا تنگ کرنے کے سلسلہ میں حسن بن خیر الدین کی پالیسی۔ حسن بن خیر الدین نے مستغانم میں کامیابی کو موقع غنیمت خیال کرتے ہوئے وہران سے ہسپانوی مرکز کا نام و نشان مٹانے کا عزم کر لیا۔ الجزائر کے شہر میں عثمانی فوجوں کے علاوہ جدید منظم اور اطاعت و شعار فوجوں کی فراہمی کی تیاریاں شروع کر دی اور زوات سے 10,000 آدمی فراہم کر دیے۔ اس کے علاوہ حسن نے ایک اور لشکر ترتیب دیا اور اس کی زمامی قیادت اپنے والد کے ایک پرانے مددگار کے ہاتھ میں دی۔ اسی دوران مقامی فوجوں کی تائید و نصرت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی اور اسی مقصد کے لیے سلطان کو کوبن قاضی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس شادی کا ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک اور قبائلی سردار عبدالعزیز بن عباس کے مقابلے میں ابن قاضی کی فوج سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ عبدالعزیز بن عباس نے مغرب میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اور اسی وجہ سے عثمانی بحری بیڑا ہمیشہ حجر بادیس اور طنجہ کے دونوں شہروں میں
چکر لگاتا رہتا تھا۔ 965 ہجری 1558 عیسوی میں حسن بن خیر الدین نے یحییٰ رائس کو بادیس کا قائد مقرر کر دیا۔ بادیس نے کرتاجنا سے لے کر رائے سانت فنسط کا علاقہ تاراج کر ڈالا۔ بادیس میں اس کی زیر قیادت کئی جہاز آئے اور یہ بجا طور پر جبل طارق کی تنگنائے کی سردار کے لقب سے موسوم ہوا۔ ایک ہسپانوی رپورٹ جس کو فرانسکو ڈی ایبانیر نے قلم بند کیا ہے میں مذکور ہے کہ یحییٰ کے پاس 4 جنگی جہاز ہیں۔ پہلا جہاز جس کی یہ خود قیادت کر رہا ہے، اس پر عثمانی سوار ہیں جو تیر کمان منجیق سے لیس ہے۔ دوسرے جہاز کی قیادت کرہ مامی کر رہا ہے اور اس پر 80 عثمانی جنگجو سوار ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کا اسلحہ ہے۔ تیسرے جہاز کا قائد مراد رئیس ہے اور اس پر 70 فوجی سوار ہیں، جبکہ چوتھے جہاز کے سپاہیوں کی تعداد بھی 70 ہے، اس کے پاس بھی وہی اسلحہ ہے، یعنی تیر کمان اور منجیق۔ ان 4 جہازوں کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے تنگنانے کے پانیوں کو عبور کر لیا ہے، بادیس میں اس کے پاس 2 اور جہاز بھی ہیں۔ تیسرے جہاز پر بھی کام شروع کیا۔ بادیس کے جہازوں کے ساتھ تطوان، العرائش اور صلاح کے جہاز بھی سرگرم عمل ہیں۔ تطوان میں 3 جہاز ہیں جو ضخامت میں چھوٹے ہیں۔ العرائش میں 3 جہاز اس کے علاوہ ہیں جو تطوان کے جہازوں کی شکل پر ہیں۔ صلاح میں 2 جہاز ہیں جو تطوان اور العرائش کے جہازوں سے مختلف ہیں، لیکن دوسرے جہاز وہ یحییٰ کی قیادت میں نہیں ہیں۔